معراج ہے، ہمارا فرش ازا تک آنا معراج ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں فرش ازا بچ گیا ہے، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، نہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ما بین رکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ، رکن اور مقام کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے منبر کے اور قبر کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں مسجد الکوفان روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی مسجد کوفہ، کوفان بھی استعمال کیا جاتا ہے الف لام کے الف نون زائد تان کے ساتھ، اور کوفہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چھٹے امام فرمائے مسجد الکوفان روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد کوفہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں موضع قبر الحسین منذ دفن فی روضۃ من ریاض الجنہ، امام حسین جہاں پر دفن ہے وہ جگہ جب سے امام دفن ہے اس سے پہلے سے نہیں۔ آپ جانتے ہیں کوئی نبی وہاں سے گزرا تو زحمتیں اٹھائی، کوئی رسول وہاں سے گزرا مشکلات کا سامنا کیا، لیکن امام نے فرمایا منذ دفن فی، جب سے امام دفن ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن گیا ہے، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن گیا ہے۔ یہ کتنی چیزیں میں نے گنوا دی، ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ، پیغمبر کی قبر اور منبر کے درمیان کی جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد کوفہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور امام حسین کی قبر جہاں ہے روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا بادروا الی ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کی طرف، جنت کے باغات کی طرف تیزی سے دوڑ کے جاؤ۔ نہیں میں اور ترجمہ کر دیتا ہوں، جب ریاض الجنہ کا آپ تذکرہ سنو تو ان کی طرف لپک کے جاؤ، ان کی طرف لپک کے جاؤ۔ کس کی طرف؟ ریاض الجنہ کی طرف، جنتی باغ کی طرف۔ بھائی جیسے ہی پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو چاہنے والے صحابی نے پوچھا ما ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ ہے کیا؟ تو پیغمبر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا خلقوا ذکرنا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ جہاں پہ ہمارا ذکر کیا جائے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جہاں ہمارا ذکر کیا جاتا ہے وہ جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہو جاتی ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا اسأل اللہ الجنہ، میں اللہ سے جنت کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا جنت کے بارے میں سوال نہ کر، تو بیٹھا ہی جنت میں ہے، جنت کے بارے میں سوال نہ کر، تو بیٹھا ہی جنت میں ہے، دعا یہ کر اللہ یخرجکم، تو اس جنت سے نکال نہ دیا جائے، دعا یہ کر کہ تو اس جنت سے نکال نہ دیا جائے۔ یعنی امام نے بتا دیا کہ ہماری جو بزمیں سجتی ہیں وہ ہماری بزم نہیں ہے بلکہ جنت ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو بٹھا لیں تو سمجھیے جنت میں بٹھایا ہے، اگر کسی کو نکال دیں تو یہ نہ سمجھنا کہ بزم سے نکالا ہے بلکہ جنت سے نکال دیا ہے۔ اگر کسی کو اپنی بزم سے نکال دیا ہے تو اب یہ نہ سمجھیں کہ اپنی بزم سے نکالا ہے، نہیں بلکہ جنت سے نکال دیا ہے۔ اور جسے وقت کا محمد اپنی جنت سے نکال دے اسے سارے مسلمانوں کا رضی اللہ کہنا جنت میں نہیں لے جا سکتا، جسے پیغمبر نکال دیں۔ تو جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اتنی ساری حدیثیں اسی کی تائید میں سنائی ہیں۔ دوسرا امتیاز آپ کا کیا ہے؟ دوسرا امتیازات عزاداروں کا یہ ہے، دیکھیے واجبات کے بعد سب سے